بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز مار بہنوں، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت اور پراپرٹی میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتایا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ سوال لوگوں سے کیا جائے گا، حساب لوگوں کا لیا جائے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کیا، کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت نہ تو تمہاری خواہشوں کی بنیاد پر ملنے والی ہے، نہ اہل کتاب۔ لوگوں نے جنت میں جانے یا جنت تک پہنچنے کے اپنے اپنے راستے بنائے، جنت کا مالک اللہ ہے، وہ بتائے گا کس بنیاد پر جنت ملے گی۔ لوگوں نے بہشتی دروازے بنا لیے، کہا کہ اس کے نیچے سے داخل ہو جاؤ جنت مل جائے گی۔ یہ مالک ہے، مالک کو اختیار ہے۔ ایک بہت پیاری مثال اس ضمن میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص نے بہت عالیشان محل تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد اس کی نیلامی آکشن رکھا۔ اب محل بہت شاندار تھا، شہر کے جتنے امیر ترین افراد تھے اس کی نیلامی آکشن کے لیے پہنچ گئے۔ اب ایک غریب ترین آدمی بھی وہاں پہنچا، جیب میں چند ٹکے لے کر، کچھ روپیے لے کر۔ مالک نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے مالداروں میں ایک عام سا آدمی، غریب سا آدمی اس عالی شان محل کو خریدنے کے لیے آیا ہے، تو اسے حیرانگی ہوئی، اور اس نے اس سے سوال بھی کیا کہ اتنے عالی شان محل کو خریدنے کے لیے جیب میں چند ٹکے لے کر ایک عام سی حالت لے کر آئے ہو؟ تو اس نے بہت پیارا جواب دیا تھا، کہا کہ اس محل کے مالک تم ہو، اگر تم چاہو تو چند ٹکوں کے عوض دے سکتے ہو، اس لیے کہ مالک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس عمل کی بنیاد کے پر جنت دے وہ بہتر جانتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ ایک شخص نے دیکھا کہ راستے سے جاتے ہوئے لوگوں کو ایک شاخ باہر نکلی تھی، تکلیف دے رہی تھی، اسے توڑ دیا۔ اس کے نامہ اعمال میں اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں تھا، اللہ نے جنت دے دی، یہ اس کی جنت ہے۔ طبرانی وغیرہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو اپنے پڑوسن کو بہت تکلیف دیا کرتی تھی، بہت نیک تھی، روزہ، نماز، تقوی سب کچھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی، جبکہ نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ اور ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جس کی نمازیں جتنی فرض اور جو میسر ہو جاتی پڑھ لیتی، بہت زیادہ نفل و ان ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کرتی، نہ روزوں کا، لیکن اس کے پڑوسی اس کے اخلاق، اس کے کردار سے بہت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ تو جنت میں جانا یہ اللہ طے کرتا ہے، ہماری اپنی خواہشات کی بنیاد کے پر، یا اہل کتاب نے جو سمجھ لیا ہے کہ ہم چونکہ انبیاء کی نسل سے ہیں، انبیاء کی اولاد ہے، اللہ ہم کو جنت دے گا، نہیں۔ آج قرآن مجید نے صاف کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اس کے پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ بنیادی چیز عمل صالح ہے، اسی بنیاد کے پر جنت میں داخلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ جنت خواہشات کی بنیاد کے پر کسی کو نہیں ملے گی، اعمال کی بنیاد کے پر رب جس کو چاہے۔ امام نسائی نے ایک بہت پیاری روایت کو نقل کیا، ملکیت اللہ بتا رہا ہے، میں مالک ہوں، میں کیسے فیصلے کروں گا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو قریب کرے گا، قریب کرنے کے بعد بتائے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ بندہ صاف اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی۔ اللہ کہے گا کہ میں نے ان سارے گناہوں کے پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، جا
آج میں ان سارے گناہوں کے پر اسی طرح پردہ ڈالتے ہوئے مغفرت کی چادر پھیر رہا ہوں، بخش دے رہا ہوں، جا جنت میں جا۔ یہ اس کی رحیمیت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ جیسا چاہے کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولین مسلمانوں میں سے تھے، ابتدا میں اسلام کو قبول کیا تھا، مدینہ میں آنے کے بعد وفات ہوئی۔ ان کے پڑوس میں رہنے والی جو عورت تھی وہ بھی ان کی دینداری کی بنیاد کے پر کہنے لگی کہ کتنے بہترین آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کس بنیاد پر کہہ رہی ہو کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا؟ کہا کہ اللہ کا رسول وہ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب چیزیں تھیں۔ کہا کہ سب صحیح ہے، لیکن جنت میں جانے نہیں جانے کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہم کون ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے، آخرت میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اتنا محتاط رہنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ ہر کوئی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جس پر اللہ کا رحم ہو، اللہ کا فضل ہو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، آپ بھی بخاری کی مشہور روایت ہے، کہا کہ ہاں الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تب میں اس کی جنت میں جاؤں گا۔ جنت ایک ایسا حسین مقام ہے، ایک ایسا اجر ہے جو حقیقت میں ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہو سکتی، یہ صرف اللہ کا فضل خاص ہوگا۔ لیکن اللہ نے جنت میں جانے کا جو راستہ رکھا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر رکھا ہے۔ ایمان کے راستے پر چلو گے، صراط مستقیم پر چلو گے تو جنت ملے گی، اور اس راہ پر چلنے سے اللہ کا فضل ملتا ہے، اور اسی کے فضل کی بنیاد پر جنت ہے۔ تو حقیقت میں جنت اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، وہ ہمارے اعمال کا حقیقی صلہ نہیں ہے، بلکہ خاص اللہ کے فضل کی بنیاد کے پر ادا کی جانے والی نعمت ہے۔ جنت کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایتیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کیسے کیسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ آخری جنتی کے بارے میں مسلم کی جو روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے جو جنت کی حقیقت، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں جو چیپٹر قائم کیا ہے اس کو پڑھیے گا۔ آج ہمارے پاس دیگر چیزوں کے لیے بہت وقت ہوتا ہے، وقت نکالیے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کے مطالعے کی عادت ڈالیے، پرنٹ کی عادت ڈالیے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، آخری جنتی جسے جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر سے بھی کم ایمان ہوگا، لیکن ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ بالکل کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہر حیات میں ڈالے گا، تو جس طرح پودا زمین سے اگنا شروع ہوتا ہے وہ اس طرح بالکل شاداب ہو جائے گا۔ اب اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کوئی مطالبہ نہیں کرے گا؟ کہا کہ اللہ نہیں۔ اب اللہ اس کو جنت کے قریب کرے گا، کہا کہ اللہ جنت کا دروازہ کھول دے، دیکھوں تو کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، پھر بھی کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں اللہ، میں اتنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب جب اس کو جنت کے دروازے کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، جنت کی نعمتیں یا ساری چیزیں دیکھے گا، اسے رہا نہیں جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ اللہ مجھ کو بس صرف جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا کہ تو بار بار اپنی بات سے مکر رہا ہے، چل ٹھیک ہے میں تجھ کو جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اور جنت میں صرف داخلہ نہیں ہے، بلکہ روایت کے 2 الفاظ ہیں کہ دنیا میں ایک بادشاہ کو جتنی جگہ ملتی ہے اس کے 10 پٹ تجھے جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اور ایک روایت میں الفاظ کی تبدیلی ہے کہ دنیا کے 10 پٹ، یعنی جتنی دنیا ہے اس کے 10 گنا تجھ کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ یہ آخری جنتی ہے۔ وہ کہے گا اللہ تو مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں کیسے مذاق کروں گا، جا جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ آخری جنتی ہے، یہاں سے شروعات ہوگی۔ تو اللہ نے جنت اتنی حسین اور اتنی عظیم بنا کر رکھی ہے۔ صحابہ بہت جینیس تھے، انہوں نے جنت کی حقیقت اور اس کی نعمت کو سمجھا تھا، تبھی اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو داؤ پر لگا دیا کرتے تھے۔ نبی کا حکم ہوتا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ صحابہ جنگ احد کے موقع پر دیکھے، یکے بعد دیگرے 14 اصحاب کرام جو نبی کے پاس شدید حملہ ہو رہا تھا،
اس وقت تو نبی کے سامنے اپنا سینہ پیش کیا، پیٹھ نہیں سینہ پیش کیا، تیر لگتے گئے، ہاتھوں پر روکا، سینے کے پر روکا، شہید ہوئے، ایک دوسرا تیسرا 14 اصحاب کرام شہید ہوئے۔ ایک صحابی زندگی کی چند رمق باقی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، اپنے زانو مبارک کے پر رکھا، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے زانو مبارک کے پر ان کا سر رکھ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ زندگی کی آخری چند سانسیں تھی، کہا کہ اللہ کا رسول فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہی جملہ زندگی کا آخری تھا، نبی کی باہوں میں، نبی کی گود میں زندگی کو قربان کر دیا۔ وہ جنت کی حقیقت کو سمجھتے تھے، جنت ایسے ملتی ہے، ہماری خواہشات یا ہم نے جو راستہ بنا لیا ہے اس کی بنیاد پر نہیں، وہ مالک ہے۔ قرآن مجید اسی لیے سورہ فاتحہ میں قیامت کے دن کے بارے میں جو حقیقت بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، آخری جہنمی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، اسے اگر ٹھیک ہے دنیا بھی نہ مانی جائے تو دنیا کے بادشاہ کے 10 پٹ جگہ دی جائے گی، اور اس کے بعد بھی جنت بھرے گی نہیں، وہ خالی ہوگی۔ اس لیے کہ جنت میں اللہ نے سارے انسانوں کی جگہ رکھی ہے۔ ایک باپ، اس کا بیٹا 10 بیٹے ہوں، 5 بیٹے کافر ہوں، 5 بیٹے مسلمان ہوں، پراپرٹی تو 10 کے لیے بنائی گئی، اس نے جو بھی کمایا 10 بچوں کے لیے کمایا، لیکن کفر کی بنیاد کے پر 5 بچوں کو اپنے باپ کی وراثت میں سے نہیں ملے گا، تو یہ کس کو ملے گا؟ ایمان والوں کو ملے گا۔ تو جنت میں جتنی جگہ کفار کی خالی ہوگی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جنت کو انہی کے لیے بنایا گیا، اب ان کی جتنی اولاد کفار ہوگی، مشرکین ہوگی، منافقین ہوگی، یہ سب کے سب جنت کے باہر کرا دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں کہا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے جو تمہارے عمل کی بنیاد پر میراث میں دی جا رہی ہے۔ پراپرٹی جس طرح باپ کی تقسیم ہوتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پراپرٹی کے طور کے پر یہ جنت دی جائے گی، تو جگہ خالی ہوگی، تو اللہ کیا کرے گا؟ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، یہ اس کی جنت ہے۔ صحابہ ان حقیقتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے جو قربانیاں دی وہ جنت، اللہ کا فضل، اس کے رحم و کرم، ان ساری چیزوں کو سمجھ کر، اور ہماری کوتاہیاں اس بنیاد کے پر ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اپنے مالک کی مہربانی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، اس لیے دنیا کی طرف پیچھے چلے جا رہے ہیں، اس جنت کو نہیں سمجھ پاتے۔ یاد رکھیے جنت ہماری خواہشات نہیں بلکہ رب کے فضل، اس کے رحم و کرم کی بنیاد پر ملے گی، وہ بڑا رحیم ہے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ اس کو راضی نہیں کر پا رہے، وہ رحیم ہے، یہ ہماری اپنی جدوجہد ہونا چاہیے، جستجو ہونا چاہیے کہ اس کی رحمت کے سائے تلے اپنے آپ کو شامل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خاص بندوں کے اندر جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔